پاکستان میں قادیانی عقائد کا رد جتنے زور و شور سے کیا گیا اور قوم قادیانیوں کو کافر کہہ کر ہی اپنے ختم نبوت سے پاسدار ہونے پہ تسلی کر لیتی ہے، مگر قادیانی کافر قرار دیے جانے کے باوجود پاکستان کے ریاستی ڈھانچے کے بڑے حصے کے مالک ہیں۔ بیوروکریٹ، فوجی افسران، ٹیکنوکریٹ، عدلیہ، سیاستدان، نوکرشاہی، یعنی 1947 سے پاکستان کو چلانے والی انتظامیہ مکمل طور پہ مرزئی افراد پہ ہی مشتمل ہے، مگر فوج جس کی شہرت ناپاک زاد حامد و مرزئی اوریا جیسے شیطانوں نے قادیانی افسران پہ مشتمل کو اسلامی فوج کے طور پر مشہور کر دیا، جنرل شاہد سے لے ضیاء الحق مرزئی، قمر جاوید باجوہ مرزئی جیسے بے شمار دیگر زندیق مرزئی جرنیلوں افسروں کو اسلامی مجاہد کہنے کا دستور بن چکا ہوا ہے۔ جو مرزئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انگریز چمچہ فراڈیا کو نبی مانتے ہیں، وہ کیسے مسلمان فوجی افسران مانے جا سکتے ہیں؟ تو اگر یہ بات سچ ہے اور 100%، 200%، 1000% سچ ہے کہ پاک فوج کے 90% سربراہ مرزئی اور 80 سے 90% جرنیل مرزئی ہوتے ہیں، تو علماء کا اسلامی فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کو فوج کے جرنیلوں کو مسلمان یا مجاہد وغیرہ کہنے سے اس وقت تک باز رکھیں جب تک فوجی جرنیل مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو قذاب، اس کے پیروکاروں کو کافر کہنے کا عوامی حلف نہ اٹھائیں، تب تک ان کو مسلمان نہ مانا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی مولوی شریعت کے اس قانون کو لاگو کرنے کا فتویٰ دینے کی ہرگز ہمت نہیں کرے گا، جو دلیل ہے کہ مولوی ختم نبوت کے تحفظ میں نعروں کی حد تک ہی ہیں، مگر عملی طور پر ایسے اقدام اٹھانے کے حق میں نہیں جس سے مرزئیوں کا اداروں کے کلیدی عہدوں پہ تعین ہونے کے سلاب کو روکا جا سکے۔ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پورا اسلام لے کر آئیں گے۔ او مولوی صاحب رب دا واسطہ جے، پورا اسلام بعد چوں لینا، پہلے ذرا اسلامی قانون کی چھوٹی سی ضرورت کہ جب تک مرزا قادیانی کو قذاب کا پورا نام لے کر اس کو قذاب نہیں کہا جائے گا، کسی صدر، وزیر اعظم، فوجی سربراہ، وزیر اعلیٰ، گورنر اور دیگر کلیدی عہدوں کے افسران کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد تم پورے اسلام کو لے آنا۔ بابا پہلے یہ چھوٹا کام تو کر لو۔ پر تسی مولوی رب دی نہیں ماندے تے میری قد منو گے بھائی۔ بہرحال میں نے ضیاء الحق باجوہ بزدار یا عمران خان کے مرزئی ہونے کے کھلے ثبوت عام کیے ہیں تاکہ مولوی ان ثبوتوں کی بنیاد پہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک باجوہ عمران وغیرہ کی مسلمان حیثیت پر مسلمان عوام کی رہنمائی کر سکیں، مگر کی مجال کے جے ٹس تو ماسون پر گلاں سن لو، سارے جہاں تو بڑے عاشق رسول بن دینے ہیں۔ بڑی عجیب، خیر اتنے واضح ثبوت اگر کسی مندر کے پجاری یا گرجے کے پادری کے سامنے رکھ دیے جائیں تو وہ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنا کوئی نہ کوئی بیانیہ تو دے ہی دیں گے بھائی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے دعوے داروں کو سانپ سونپ جاتا ہے کہ وہ مرزئی کو مرزئی بولے۔ بہرحال ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے پکے سپاہی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ مرزئیوں کو کافر اور ملک کے سربراہ و فوجی سربراہان وغیرہ کا لازمی مسلمان ہونے کا جو قانون بنایا تھا، وہ قانون غفلت، غداری، دین فروشی کی وجہ سے بالکل مکمل طور پہ بیکار ہو کر رہ گیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جولائی 1977 سے
اکثر سربراہ مرزئی یا مرزئی نواز کے بقول مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ مرزئی نوازی بھی مرزئی ہونے کے مترادف ہوتی ہے، یعنی کفر ہی ہے، اور تمام فوجی سربراہ بھی مرزئی ہی بنتے چلے آ رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی پکی ماچود مرزئی ہیں، اس لیے جن کپو اویو لالے تے جو کہندے نے پاکستان وچ ملا ملٹری راجے تے او پیو دے نہیں کسی ہور دا کمال نے، او چچا عمران خان جس کی قادیانی مافیا نے 80 کی دہائی سے یہ شہرت بنا کر پیش کی کہ بس جی بس پورے پاکستان میں ایک ہی بندہ ہے جو ایماندار ہے، وہ عمران خان ہے، بہت بڑا محب وطن ہے، پاکستان بچانے کی آخری امید ہے، باقی سب بدعنوان، باقی سب غدار، باقی سب پاکستان کو تباہ کرنے والے۔ واہ بھئی واہ مرزئیو، تسی کسے کولوں گھٹ ہو، پتہ نہیں کس دی سٹ ہو۔ جو عمران خان نہ نوکر نہ کاروباری، بس تھوڑا سا تھا جواری، اربوں کا مالک کیسے بن گیا یہ؟ کہاں سے یہ دولت اس نے ماری بھائی؟ مرزئیو، لبرلو، وہابیو، تم کو تو بس جھوٹ بولنے کی ہے بہت بری بیماری۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ چور بھی ہوتا ہے۔ عمران خان نے اپنی اولاد یعنی بیٹی پر ہی جھوٹ بول دیا اور پوری قوم نے جھوٹے کی گواہی کہ وہ کرپٹ نہیں کو دل و جان سے قبول کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ جھوٹے کی گواہی نامنظور۔ اور جڑا پہنچود عمران خان قوم کے سامنے اپنا مرزئی ہونا چھپا رہا ہے، فریب دے رہا ہے، وہ کب اس قوم کا خیر خواہ ہوگا؟ اوے خود سوچو، اوے او کنجر ساری قوم کو الو بنا رہا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ عمران خان خود بھی مرزئی ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک کام یہ ہے کہ وہ مرزئی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اور سنو ماں مرزین، ماں اس کی مرزین، باپ، چاچا، نانا، کزن خالد احمد، کزن شاہد جوید برکی، کزن نوشیروان ماجد خان، خالو جہانگیر خان، نانے کا بھائی زمان خان، مامو احمد رضا خان برکی، خالو جرنیل برکی رشتہ دار منشی برکت علی خان، اور جرنیل زاہد اکبر، جنرل اعظم برکی، منشی گوہر علی خان برکی، مرزا قادیانی کا تھا مرید جس کا ذکر تک روحانی خزائن میں بھی ہے۔ اور یہ سب قادیانی، پھر عمران خان کیوں نہیں قادیانی؟ نہ عمران خان نے اپنے خاندان کے مذہب کو رد کیا، نہ خود کو اسلام میں داخل کیا، اور نہ اس کا ثبوت دیا، اور اس کے باوجود کہا جا رہا ہے جی وہ بہت بڑا مسلمان ہے۔ بس اللہ ہی جانے کہ یہ قوم کے ساتھ کتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے۔ اور تو اور جلندھر میں قادیانی عبادت گاہ عمران خان کے خاندان کی، جس میں امام جنرل ضیاء الحق کا زندیق باپ مولوی اکبر علی تھا۔ یہ مرزئی امام عمران کی والدہ، ماموں، خالہ وغیرہ کو قرآن پڑھایا کرتا۔ عمران کے مرزئی نانا احمد حسن خان کی حویلی میں رہا کرتا۔ عمران کے نزدیکی رشتہ دار منشی برکت علی خان مرزئی کے ساتھ شملے کے مرزئی دفتر میں ضیاء کا والد کام کیا کرتا، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دفتر جاتا، مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ جو بعد میں امیر سرگودا قادیانی جماعت بھی بنا، مرزئی ضیاء کے والد کے دفتر جاتے ہی اس کے شملہ محلے ٹوٹی کنڈی کے گھر میں داخل ہو اندر سے کنڈی لگا لیا کرتا۔ حیرت ہے کہ پاکستان کے صدر ضیاء الحق کا عمران خان کے خاندان سے 1 صدی پرانا تعلق، لیکن پاکستان کے سب سے ایماندار صاحب کو عمران خان نے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے بزرگوں اور ضیاء کے والد کے آپس کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس راست گو عمران خان کو بہت بہت سلام۔
اور کنجرات ہوا ہے دس تم نے کبھی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارے خاندان کا 1 صدی پرانا تعلق ضیاء کے خاندان کے ساتھ تھا، اور تم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ عمران خان کے خاندان کا اور ضیاء کے خاندان کا جلندھر سے تعلق تھا، ضیاء کا باپ جو ہے وہ تمہاری ماں کا استاد تھا، تمہارے ماموں کا استاد تھا، اور اتنے نزدیکی تعلق کو کنجرات ہوئی 50 سال ہو گئے چھپایا ہوا ہے۔ یہ آغا وسیم ہے جس نے اس کو ایکسپوز کیا، اور پھر بھی تجھ پہ لعنت بہنچو، تو اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، حوصلہ ہے تو گل کر آ کے ثابت کر کے میں غلط کہنا ہوا لیڈر بن دینے۔ اور اس کے علاوہ نہ کبھی ضیاء الحق مرزئی نے یہ بات بتائی کہ ضیاء خاندان کے پاکستان کے سپر سٹار کرکٹ کھلاڑی عمران خان کے خاندان سے پرانے نزدیکی تعلقات تھے۔ اور سوچو پاکستانیوں، خدا کے لیے سوچو کہ یہ بات دونوں نے کیوں چھپائی پاکستان کے عوام سے۔ ظاہر ہے کہ عام حالت میں کوئی بھی انسان ایسی بات کو نہیں چھپاتا کہ ان کے اگر دل میں کوئی چور نہ ہو، کسی چیز کو پنہا رکھنا مقصد نہ ہو، تو کون ایسی بات کو چھپاتا ہے۔ عمران خان نے کتنی کتابیں لکھی، آج تک اس نے ضیاء الحق اور اس کے بزرگوں کے قریبی تعلقات پر ایک لفظ نہیں کہا، نہ ہی ضیاء الحق نے کبھی اس کے اوپر بات کی۔ مگر مسئلہ اپنے مذہب قادیانیت پہ پردہ ڈالنا ہو تو پھر ایسے تعلقات کو عوام سے چھپانا ہوتا ہے۔ ضیاء اور عمران خان نے اپنی قادیانی جماعت کی ہدایت پر ہی آپس کے قدیمی تعلقات کو عوام سے مخفی رکھا کہ قادیانی مافیا ہرگز نہیں چاہتا کہ قومی لیڈروں کے مرزئی ہونے کو عام کیا جائے، اور سیکریسی ان کا ایک ویپن ہوتا ہے، اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کلٹ اور مافیا کا جو قادیانی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جھوٹ کبھی نہ کبھی بے نقاب ہو جایا کرتا ہے، جیسا کہ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جلندھر کے برکیوں میں قادیانیت 1890 میں آ گئی تھی، اور مشرقی پنجاب کے برکی مرزئی ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک معروف مرزئی محمد علی ایم اے کا ایک انٹرویو کلپ لگایا تھا، جس میں محمد علی اعتراف کر رہا ہے کہ عمران خان کا شبیر نامی چاچا اس کا گہرا دوست تھا، اور مرزئی غنڈوں کے ساتھ اس نے آغا شورش کشمیری کے ساتھ پاک ٹی ہاؤس لاہور میں 1953 کی جب اینٹی قادیانی موومنٹ عروج پر تھی اس کے ساتھ لڑائی کی تھی کہ شورش نے مرزا قادیانی کو گالیاں دی تھی، اس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ اور یہ کہ شبیر نے مسلمان سٹوڈنٹ کو محمد علی پہ حملہ کرنے سے روکا۔ اب جو شخص مرزا قادیانی کو گالیاں دینے والوں سے قادیانی لڑکوں کی مدد سے لڑائی کیا کرتا، وہ مرزئی نہیں تو کہاں کا مسلمان ہوگا۔ اب مزید ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے جس کو سن کر مزید پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم عمران خان پکا مرزئی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں ایک مرزئی عبد المنان نہید پہلے تو مردانہ نا اخیر تے زنانہ نا، پتہ نہیں یہ دونوں میں کیا تھا۔ خیر، یہ یہ منان صاحب جو ہیں یہ ایک شاعر تھا، اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کے مسلمان ملازمین نے اس کو مرزئی ہونے کی وجہ سے اکتوبر 1982 میں قتل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں ملزمان گرفتار ہو گئے، اور پولیس جب ملزمان کو عدالت میں لے کر آئی تو عدالت کا جج عمران خان کا ماموں تھا۔ اس نے پولیس کو کہا کہ تم کیوں ان ملزمان کو ضمانت کے لیے لے آئے ہو، اور ملزمان پہ صرف ایک ہی دفعہ کیوں لگائی ہے، ان ملزمان پہ قتل، ڈکیتی اور 3-4 دفعے اور لگاؤ۔ لہذا مرزئی کو قتل کرنے کی کوشش میں دونوں ملزمان کو فوجی عدالت نے 15 کوڑوں اور 1 سال کی سزا سنا دی۔ یہ سیشن جج
جسٹس بشیر احمد خان عمران خان کی والدہ کا کزن تھا اور جلندھر سے ہجرت کر پاکستان میں آباد ہوا تھا. اس کا تعلق بھی عمران خان کے مذہب قادیانیت سے تھا. عمران خان کا ماموں جسٹس بشیر احمد خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، سیشن کورٹ راولپنڈی اور حسب معمول قادیانی ہونے کی وجہ سے ستارہ پاکستان پانے والا تھا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوا ہوں کہ ضیاء الحق قادیانی نے راسخ العقیدہ مسلمانوں کے نام سے جو مجلس شورا بنائی تھی، اس میں ایک بہت بڑی تعداد میں چھپے قادیانی شامل کیے گئے تھے. ضیاء نے تو جانتا تھا کہ یہ لوگ قادیانی ہیں، مگر عام عوام کی نظر میں یہ لوگ مسلمان تھے. لہٰذا ضیاء الحق کے پرانے تعلقات اور جلندھر کے قادیانی برقی ہونے کی وجہ سے عمران خان کی ماں کے کزن یعنی عمران خان کے ماموں جسٹس بشیر احمد خان کو بھی مجلس شورا کا رکن بنایا گیا تھا. جسٹس بشیر احمد خان کی اکثر اولاد اور رشتہ دار امریکہ یا کینیڈا میں مقیم ہیں. یاد رہے کہ عمران خان کی والدہ کا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام آغا احمد رضا تھا. جسٹس بشیر الدین عمران خان کی والدہ کا کزن تھا اور اس حساب سے وہ عمران خان کا ماموں ہی ہوا اور یہ سب کے سب قادیانی ہیں. اس کلپ کو سن کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس بشیر احمد خان نے مرزائیوں کی حمایت اور خوشنودی کے لیے پولیس کو مجبور کیا کہ وہ 2 غریب مسلمانوں پہ زیادہ دفعہ لگائیں تاکہ مسلمانوں کو سخت سے سخت سزا ملے. عمران خان کے خاندانی مرزائی ہونے کے تمام ثبوت سامنے ہیں، مگر میرے علاوہ کوئی بھی یہ احتجاج نہیں کر رہا کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا سربراہ نہیں ہو سکتا. اس لیے تمام مسلمان میرے نقطہ نظر کی حمایت کریں. یہ بالکل پیور ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں. باقی سب اپنی اپنی لیڈری میں ہیں. پاکستان زندہ باد، مرزائی ہٹاؤ تحریک. 4 پہ میں نے 2 نفل ادا کیے. پھر ہم تھانے پہنچ گئے. انہوں نے چائے اور منگائی، میرا پلائی مجھے، ہوش میرے ٹھکانے ہی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو بیان دیں گے نا یہ ہمارے ایس آئی صاحب وہی لکھیں گے. میں نے لکھوا دیا جو واقعہ ہوا تھا. مجھے وہ ایس آئی صاحب کہنے لگے کہ آپ احمدی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں احمدی. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے گجرات کا رہنے والا ہوں میں، وہاں سول سرجن ڈاکٹر عبدالحق صاحب احمدی تھے جی، ان کی شکل آپ سے ملتی ہے. میں نے کہا وہ میرے بہنوئی تھے. اچھا، تو شاید آپ کو کوئی شکل میں مشابہت نظر آتی ہے. انہوں نے پھر ضمانت کے لیے درخواست دی دوسرے دن. دونوں تنمند نوجوان تھے. میں تو 64 سال میری عمر تھی جی. اس وقت جو سیشن جج تھے وہاں ان کے سامنے پیش ہوئی. مجھے بتایا گیا کہ وہ کرکٹر ہیں نا عمران صاحب، ان کے ماموں تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیسی ضمانت لینے آئے؟ یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئے، تم نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اور تھانے دار سے کہا کہ آپ نے یہ دفعہ کیا ایک ہی دفعہ لگائی ہے، اس پہ یہی ہے. تو انہوں نے 3-4 دفعہ اور یہ بھی لگائے. انہوں نے نیت قتل کی بھی تھی اور پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا. جب چابی سنبھال لی کار کی تو گاڑی چرا لی انہوں نے. جی، 1-2 اور بھی دفعات انہوں نے بتائیں گے. مارشل لا لگا ہوا تھا. رات کو کہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہوئی اسی واقعے پہ. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مارشل لا میں کیس دے دیں. چنانچہ جب کیس مارشل لا میں آ گیا وہ سمری کورٹ کے پاس چلا گیا. سمری کورٹ کی اپنی میکسیمم جو طاقت تھی وہ 15 کوڑوں کی اور 1 سال کی سزا تھی جی. وہ انہوں نے ان کو سزا دی 1 سال 15. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا معجزانہ رنگ میں آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو خوب گپیں چل رہی تھیں تو صوفی بشارت رحمان صاحب آئے.
انہوں نے اچکن پہنی ہوئی تھی اور سرخ ٹوپی یہ پہنتے تھے. تو مجھے کھٹکی بات ہلکی سی کہ یہ شاید جو بیدی کہہ رہا تھا مولانا came to see me, لیکن کانشیسلی نہیں, میرے دل میں جیسے خیال آتا ہے. آتے کہنے لگے کہ محمد علی کون ہے؟ Who is محمد علی؟ What can I do for you? At your service, I am محمد علی. Are you an Ahmadi? اب وہاں 150-200 لڑکا بیٹھا تھا جن میں شبیر بھی تھا, میرا بڑا ہی پیارا دوست. یہ عمران خان کا وہ چچا لگتا ہوگا, اور عمران سے دگنی سائز کا تھا وہ, قد کاٹ کے لحاظ سے لک لائک اے جرمن. عمران خان کرکٹر, ہاں یہ جو کرکٹر عمران خان, یہ شبیر ان جو کے چچا لگے غالباً چچا لگتے ہیں. امان اللہ اور وہ جو ان کے برحال ان کے رشتہ داروں عزیزوں میں سے تھے, جلندھر کے پٹھان جو تھے ان میں سے تھے. یہ بھی جلندھر کے پٹھانوں میں سے, Good looking family. نیازی جو تھے. یہ جرمن لگتا تھا بالکل, اور بہت مزاحیہ بھی تھا. اینڈ ہی واز اے گریٹ میمک, یعنی آپ کی 2 منٹ بات کریں آپ اس سے, نقل ہوتا ہے. وہ ہو بہو آپ کی نقل اتار دیتا تھا, لگتا تھا کہ آپ بول رہے ہیں. واہ. اس کی بہت سی باتیں ہم کہیں ذکر کریں گے. تو وہ بھی بیٹھا تھا. میں نے کہا جی میں اب کہا بھائی اب تو میں کیسے کہوں میں احمدی نہیں ہوں. میں نے کہا جی ہوں میں خدا کے فضل سے. بس پھر شور مچ گیا. شبیر کہنے لگا, شبیر کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ میں احمدی کیوں ہوں, اس کو اعتراض یہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا. یعنی دوستی کا ایک ایسا تعلق رہتا تھا. تو قاضی صاحب کا اس پر ایک کہا کرتا تھا, قاضی صاحب میرے تو بڑا بڑا احسان ہے. میں نے کہا کیا؟ بڑی نمازیں پڑھتا تھا. قاضی صاحب کہنے لگے کہ شبیر یہ تمہارا جنون ہے, تم ایک دفعہ نمازیں چھوڑ کر پھر نمازیں پڑھنی شروع کرو تو پھر میں مانوں گا کہ تم نماز پڑھتے ہو. کہندے یاراں نے پھر نماز پڑھی نہیں ہے. گپ شپ ہو گئی, ملیا وہ بعد پھر ملتے بھی رہے سی. جب بالکل تھوڑا سا امن ہوا تو ابھی مارشل لگا ہوا تھا, تو میں کافی ہاؤس میں گیا. وہاں ایک بہرا ہوتا تھا, مجھے اس کا نام بھولتا ہے, وہ ناصر کاظمی کے ذریعے سے میرے ساتھ تعارف ہوا تھا. وہ شعر بھی کہتا تھا, اور چونکہ میں بھی کچھ تک بندی کرتا ہوں تو اس سے کچھ رابطہ وہ تھا. کہنے لگے کہ چوری صاحب وہ آپ کے دوست نے تو جناب آپ نے یہاں پتہ نہیں کمال کر دیا, بڑا مصیبت ڈالی ہمیں. کیا ہوا؟ کہنا یہ جو میز جو شورش کشمیری صاحب جہاں آ کر بیٹھتے ہیں اس کے دروازے پر جو میز ہے, انٹر ہوتے ہی کافی ہاؤس میں, لاہور کا کافی ہاؤس جو ہے مار روڈ پہ ہے, انٹر ہوں تو ایک میز ہے, گولش میز, چھوٹی میز, اس پہ شورش کشمیری بیٹھتا تھا. اس کے کوئی ساتھی بیٹھتے ہوں گے. شبیر ادھر سے ڈسمس ہو کے آگے ہوا تھا. اب وہ اس میز پہ آ کے بیٹھ کے اس کو نہیں پتا تھا کہ شورش کشمیری بیٹھتا ہے, یا شورش کشمیری کوئی ہے بھی. تو شبیر کے سامنے شورش کشمیری کی کیا حیثیت تھی, حقیقت یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اتنے میں شورش کشمیری بھی آ کے بیٹھ گیا, اس کے ساتھ 5-6-7 آدمی بیٹھ گئے. پہلے تو اس نے میز پر ٹانگ رکھی نا, انہیں کہ ٹانگ نیچے کرو, انسانوں کی طرح بیٹھو. پھر باہر جلوس جا رہا تھا, اس نے مسیم اور اسلام کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. اس نے شبیر نے کہا کہ دیکھو میاں میں تمہیں نہیں جانتا, آپ مجھے نہیں جانتے. جس آدمی کو آپ گالیاں نکال رہے ہیں نہ وہ یہاں ہے, نہ اس کا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا یہاں ہے. اور اگر تینوں بہت کھر کن رہی ہے تو باہر گالیاں کٹ رہے اس نال شامل ہو جائے جا کے. اتنے بنا تو بندے ان طرح بیٹھ. اچھا اب شورش کشمیری اس زمانے میں تو اپنے آپ کو لاہور کا بادشاہ سمجھتا تھا, اور ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اس نے نوٹ بھی اپنے کچھ پواریے تھے. اب شبیر نے محسوس کیا کہ یہ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ تو اس کے ساتھی ہیں. اس وقت وہ خاموش ہو گیا, اٹھ کر ادھر چلا گیا. دیکھا نا کہ یہ بات بننے دیا. اگلے دن وہ اپنے ساتھی لے کے آ گیا. جس میز سے وہ بیٹھتے تھے اسے آ کے بیٹھے. شورش کشمیری نے میز بدلی تو بھی اسے جا کے بیٹھے. شورش کشمیری ایک فقرہ بولتا تھا, یہ اس کی نقل اتار دیتا تھا. وہ دوسرا فقرہ بولتا تھا, وہ اس کی نقل اتار دیتا تھا.
حتیٰ کہ 53 میں وہ وقت آیا کہ کافی ہاؤس وہاں میزیں چلیں، کرسیاں چلیں اور کراکری ٹوٹی، اور جو مالک تھے وہ منتیں کر رہے تھے اور شبیر اس میں، حتیٰ کہ کافی ہاؤس شورش کشمیری پر بند ہو گیا، کیا کیا اور مجھے نہیں اس نے بتایا کہ میں یہ کارنامہ کر کے آیا ہوں۔ یہ اس کی عظمت تھی۔ پھر اس زمانے کی بات ہے، وہ پھر رات کو آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہم نے وہ چپڑیاں پہنی ہوئی تھیں، I'll murder you، چلا گیا، واپس آیا، کہا کہ قاضی اسلم، پروفیسر قاضی محمد اسلم از این احمدی، اگر اس کے ساتھ آپ نے کسی نے لڑنا پہلے مجھ سے نپٹ رہا ہے، اور اس نے نبھائی یہ بات ساری عمر۔ پھر پتہ لگ گیا، پھر